بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب مشرکین مکہ کی جنگی تیاریوں کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگی تیاری فرمائی اور یوں احد کے مقام پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور یہیں پر یہ لڑائی لڑی گئی اور یوں اس کا نام غزوہ احد پڑ گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ احد کی تفصیل بتائیں گے کہ غزوہ احد کا آغاز کیسے ہوا اور اس غزوہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کس صحابی کو عنایت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی سے پہلے صحابہ کو کیا خطبہ دیا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، چلیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر 3 پرچم بنوائے۔ ایک پرچم قبیلہ بنی اوس کا تھا، یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا پرچم مہاجرین کا تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ تیسرا پرچم قبیلہ خزرج کا تھا، یہ حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوستو، اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما چل رہے تھے۔ یہ دونوں قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مدینہ منورہ سے کوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیہ کے مقام پر پہنچے، پھر یہاں سے روانہ ہو کر شیخین کے مقام پر پہنچے۔ شیخین 2 پہاڑوں کا نام تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر نوجوانوں کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایسے نوجوان تھے جو ابھی 15 سال کے نہیں ہوئے تھے۔ ان کمسن مجاہدوں میں رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رافع کو اجازت دے دی جبکہ مجھے واپس جانے کا حکم فرمایا، حالانکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر تم دونوں میں کشتی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ دونوں میں کشتی کا مقابلہ ہوا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کو پچھاڑ دیا۔ اس طرح انہیں بھی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کے معائنے سے فارغ ہوئے تو سورج غروب ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے وقت پہرا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 مجاہدوں کو مقرر کیا۔ ان کا سالار حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ تمام رات اسلامی لشکر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین سے کوچ فرمایا اور صبح کی نماز کے وقت احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اسلامی لشکر نے جہاں پڑاؤ ڈالا اس مقام کا نام شوت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس وقت لشکر میں عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا، یہ منافق تھا۔ اس کے ساتھ 300 جوان تھے، یہ سب کے سب منافق تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی نے کہا، آپ نے میری بات نہیں مانی اور ان 9 عمر لڑکوں کا مشورہ مانا، حالانکہ ان کا مشورہ کوئی مشورہ ہی نہیں ہے۔ اب خود ہی ہماری رائے کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا، ہم بلا وجہ کیوں جانے دیں؟ اس لیے ساتھیوں، واپس چلو۔ اس طرح یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے۔ اس روز مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ان میں سے ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور دوسرا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ شوت کے مقام سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالتے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کی طرف رہے۔ اس جگہ رات بسر کی گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی اذان دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے صفیں قائم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔
نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ جہاد کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال روزی کمانے کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی اور فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ وحی ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے حصے کے رزق کا ایک ایک دانہ حاصل نہیں کر لیتا، چاہے کچھ دیر میں حاصل ہو مگر اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور رزق کی طلب میں نیک راستے اختیار کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ رزق میں دیر لگنے کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی حاصل کرنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک مومن کا دوسرے مومن سے ایسا ہی رشتہ ہے جیسے سر اور بدن کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن درد سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مشرکوں کے لشکر کے دائیں بائیں خالد بن ولید اور اکرمہ تھے۔ یہ دونوں حضرات اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستہ دے کر فرمایا، تم خالد بن ولید کے مقابلے پر رہنا اور اس وقت تک حرکت نہ کرنا جب تک کہ میں اجازت نہ دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے ایک دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور انہیں اس درے پر متعین فرمایا جو مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ اس درے پر 50 تیر انداز مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پشت کی طرف سے دشمن حملہ نہ کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں سے فرمایا، تم مشرکوں کے گھڑ سوار دستوں کو تیر اندازی کر کے ہم سے دور ہی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پشت کی طرف سے آ کر حملہ کر دیں۔ ہمیں چاہے فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا، کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس پر کئی صحابہ کرام اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار انہیں نہیں دی۔ ان حضرات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہ تلوار لینے کی 3 بار کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ انکار کر دیا۔ آخر صحابہ کے مجمع میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار انہیں عطا فرما دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بے حد بہادر تھے، جنگ کے دوران غرور کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اکڑ کر چلتے دیکھا تو فرمایا، یہ چال ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے، سوائے اس قسم کے موقعوں کے، یعنی دشمن کا سامنا کرتے وقت یہ چال جائز ہے، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ایسا شخص دشمن سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہے اور نہ اسے دشمن کے جنگی ساز و سامان کی پرواہ ہے۔ دوستو، اس کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اس وقت مشرکوں کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مبارزت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا۔ تب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی صفوں سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پیدل تھے جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ پر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ ان کی زور آزمائی دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو پہلے نیچے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا، پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر گرے۔ گرتے ہی انہوں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص ساتھی ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکلتا۔ اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا، اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا۔ یہ قبیلہ عبد الدار سے تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اب اس نے مبارزت طلب کی۔ اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی صفوں میں سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔
اب ان دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وار اس کی ٹانگ پر لگا، ٹانگ کٹ گئی، وہ بری طرح گرا اور اس کے کپڑے الٹ گئے۔ اس طرح وہ برہنہ ہو گیا اور وہ پکار اٹھا، میرے بھائی، میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی، تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قتل کراؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا، اور دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مصافہ آگے بڑھا۔ حضرت عاصم بن ثابت بن ابو الفلاح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی طاق کر تیر مارا، وہ بھی مارا گیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی۔ اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹے، تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے، تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو الافلاح کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، اور ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، یہ واقعہ رجی میں شہید ہوئے، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا۔ اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کے بھائی جلاس بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا۔ اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے، اور روایات بتاتی ہیں کہ ان کے چچا عثمان بن طلحہ اور ابو سعید بن طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ پیارے دوستو، اس غزوہ کا تذکرہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس غزوہ کے حالات و واقعات کیا تھے، یہ ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ نے ہماری آنے والی ویڈیو بھی ضرور دیکھنی ہے۔